پاکستان کوئی اس پوزیشن میں ہے کہ ثالثی کی کوشش کرے امریکہ اور ایران کے درمیان؟ دیکھیے، پاکستان کی جو بھی کوشش ہے، ہم نے ہمیشہ پچھلی دفعہ بھی جب جنگ ہوئی اس سے پہلے کوشش کی، اور جو فیلڈ مارشل کی میٹنگ ہوئی امریکہ کے صدر سے، اور پھر اس کے بعد 8 ممالک کی جو صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی جس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی تھے، اس میں بھی اس خدشے کو اظہار کیا گیا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس کے بہت وسیع اثرات ہوں گے اور اس پورے خطے کو وہ عدم استحکام کا شکار کر سکتی ہے۔ اور دیکھیے صافی صاحب، یہ خطہ کوئی معمولی خطہ نہیں ہے، یہ ایسا خطہ نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی صحرا ہے یا پہ کوئی بالکل ہی بیابان جگہ ہے۔ یہ خطہ مرکز ہے اب نہ صرف تیل کا، بلکہ اس کی ایک فائنینشیل ورلڈ کے اندر بھی ایک حیثیت بن گئی ہے، اور اس خطے میں کسی قسم کا عدم استحکام پوری دنیا کی معیشت کے لیے ایک کوہرام پیدا کر سکتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ ابھی چند روز پہلے تیل کی قیمت جو ہے وہ $60 تھی، اور یک وہ $83-84 پہ چلی گئی، اور اب لوگ یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ $100 سے اوپر جائے گی یا کب جائے گی۔ تو اگر یہ تیل کی قیمت میں اس طرح اضافہ ہوتا ہے تو اس سے صرف پاکستان تو متاثر نہیں ہوگا نا، یہ وہی صورت ہوگی جو یوکرین کی جب جنگ ہوئی اور اس سے جو ایک سپر سائیکل آیا کموڈیٹیز کا، اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا، چاہے وہ افریقہ کا ایتھوپیا ہے، چاہے وہ لیٹن امریکہ کا برازیل ہے، چاہے وہ ایشیا میں فلپینز ہے، چاہے وہ یورپ میں بیلجیم ہے، دنیا کے ہر اسکینڈینیویا سے لے کر نیوزی لینڈ تک، ہر ناردرن ہیمسفیئر، سدرن ہیمسفیئر، ہر ملک اس سے متاثر ہوا، چونکہ کموڈیٹیز کی پرائسز ایک دم آسمانوں پہ چلی گئیں، اور بالخصوص جو گلوبل ساؤتھ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا، چونکہ اس کی قوت خرید سے بہت زیادہ وہ بڑھ گئیں، اور ان سب کو خساروں کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر ان پر ڈیٹ کا ایک بہت بڑا بوجھ پڑا۔ تو اب بھی اگر تیل کی قیمت بے قابو ہوتی ہے تو یقیناً اس کا بوجھ ترقی پذیر ملکوں پہ تو پڑے گا، لیکن اس سے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، خود امریکہ کی معیشت ہے، یورپ کی معیشت ہے، یہ بھی بہت بری طرح متاثر ہوں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں اس کشیدگی کو بڑھنے سے روکنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایران میں آپ نے کتنے بم پھینکنے ہیں۔ جو بھی آپ ایران پہ بم پھینکیں گے وہ بم جو ہیں وہ پوری دنیا کی معیشت پر بھی چل رہے ہیں، تیل کی قیمتوں کو آگ لگا کر، اور اس کے ساتھ پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، اور پھر اس کی ریکوری میں نہ جانے کتنے سال لگیں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک ایسا یہ بحران ہے کہ جس کے سٹیک ہولڈرز کو اس کی سنگینی کا میں امید کرتا ہوں کہ اندازہ ہوگا، وگرنہ حالات کسی ایک ملک کے لیے نہیں، سب کے لیے بہت اچھا، جو ایران کا اقدام ہے ابنائے ہورمز کی بندش کا، تو اس سے تو امریکہ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، زیادہ تر گلف کنٹریز متاثر ہو رہے ہیں، یا پھر پاکستان جیسے جن ممالک کے ان کے ساتھ تجارت ہو رہی تھی وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو آپ اس اقدام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا، امریکہ کیوں نہیں متاثر ہوگا؟ اگر تیل کی قیمتیں دنیا میں اوپر ہوں گی تو اس سے، اور RLNG کی سپلائی کٹ آف ہوگی، اور اب تو ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جو گلوبل سپلائی چینز ہیں، اب وہ معیشت ایسی نہیں ہے کہ ایک معیشت کسی ایک ملک کے اندر محدود ہے۔ آپ اگر کوئی مشین بناتے ہیں، اس کا ایک پرزہ ہو سکتا ہے یورپ میں بن رہا ہے، ایک پرزہ ایشیا میں بن رہا ہے، ایک پرزہ پھر کسی اور جگہ بن رہا ہے، کہیں آ کے اسمبل وہ امریکہ میں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو گلوبل سپلائی چینز جب متاثر ہوتی ہیں تو اس سے کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ امریکہ کا جو ایک اسٹریٹجک ہمیشہ سے گول رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ تیل کی قیمت کو ایک خاص سطح سے اوپر نہ جانے دیا جائے، کیونکہ اس کا پھر بینیفیشری کون ہوتا ہے؟ رشیا ہوتا ہے، کیونکہ رشیا بھی تیل کے اندر آپریٹ کرتا ہے، اور اگر تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے رشیا کے پاس ہارڈ کرنسی آتی ہے۔ تو ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ کا ایک یہ بھی اسٹریٹجک آبجیکٹیو رہا ہے کہ وہ کسی طرح تیل کی قیمت کو ایک خاص حد سے نہ بڑھنے دے جس سے کہ رشیا کو ہارڈ کرنسی نہ ملے۔ یہ اب جیو پالیٹکس کے یہ سارے جو پہلو ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ کسی ایک کو متاثر نہیں کرتے، سب ہی کسی نہ کسی درجے میں اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں
اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ امریکہ کی انتظامیہ پر اسرائیل نے ایک ایسا جو وہاں کا انتظامی ڈھانچہ ہے اس میں اتنی نفوذ حاصل کر لیا ہے کہ وہ تقریباً ان کی ڈیسیجن میکنگ پہ بہت حاوی ہے. اور آپ یہ سب کو معلوم ہے کہ کتنا اسرائیل کے وزیر اعظم نے گزشتہ چند ہفتوں میں امریکہ کے ساتھ لابی کیا اور امریکہ کو اس جنگ کے اندر جھونک دیا. اور ابھی شاید پری میچور ہے یہ کہنا کہ کیا وہ مطلوبہ نتائج جو امریکہ چاہتا تھا وہ نکل پائیں گے. چونکہ اگر آپ یہ دیکھیں تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کبھی آپ ایئر پاور کے ساتھ کوئی بہت بڑی کوالٹیٹیو چینج نہیں لا سکتے. اگر آپ کسی جگہ کوئی رجیم چینج لانا چاہتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے پھر زمین پہ گراؤنڈ پہ قدم رکھنے پڑتے ہیں. اور جو گراؤنڈ پہ قدم رکھ کے جنگ کرنی ہے آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھی ہوئی اور وہ کوئی آسان جنگ نہیں ہوتی, اس میں بڑا نقصان ہوتا ہے, جانی نقصان ہوتا ہے. تو ابھی یہ تھوڑا سا قبل از وقت ہے. یقیناً امریکہ کوئی آپ کو اس کا امکان نظر آتا ہے کہ امریکی رجیم چینج میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے میں ابھی تک کوئی ایسا امکان سر دست نہیں دیکھ رہا. کوئی بہت انہونی بات ہو جائے تو ہو جائے, لیکن وہاں پر جو موجودہ اس وقت نظام ہے اس کی بہت گہری جڑیں ہیں اور یہ اوور لاسٹ 30-40 ایئرز بنا ہے. اور ایران کی جو سوسائٹی ہے وہ ایک بڑی ہارڈنڈ سوسائٹی ہے. وہ اس لحاظ سے کہ وہ پچھلے 40 سالوں سے سینکشنز کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دم ان پر پابندیاں لگ جائیں گی, وہ پابندیوں کے اندر ہی رہ رہے تھے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں ان کا جو پورا سٹرکچر ہے وہ بڑا ملٹی پولر سا ہے, اس میں مختلف ایکسس ہیں. فوج کا ایک ایکسس ہے, ایک ان کے جو ریولوشنری گارڈز ہیں ان کا ایکسس ہے, پھر ایک ان کی مذہبی قیادت ہے, ایک اس کی ہائرارکی ہے. اور یہ اوور دا ایئرز بہت نیچے تک ان کی جڑیں ہیں اور ان کی ایک پوری روٹس ہیں. تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ خالی بمباری سے شاید ان کا آپ رجیم چینج کر لیں گے, یہ کوئی ابھی تک تاریخ میں کوئی ایسی مثال تو نہیں ملتی. اگر بہت وہاں پر کوئی مقامی طور پہ بغاوت ہو جائے, لیکن وہ بغاوت کے بھی کوئی اسباب ایسے نظر نہیں آتے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, چونکہ جو ان کے اپنے قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ نیچے تک بڑے منظم ہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پچھلی جنگ سے سبق سیکھتے ہوئے کافی حد تک اپنی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے اس کو ڈی سینٹرلائز کر دیا ہے. ان کو یقیناً پتہ ہوگا کہ حملہ ہوگا تو وہ سارا ہمارے مرکزی کمانڈ اینڈ کنٹرول پر ہوگا, تو وہ انہوں نے ڈی سینٹرلائز کر دیا. پھر اسی طرح ماضی میں عراق کے ساتھ انہوں نے 10 سال تک ایک جنگ لڑی. وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی, جبکہ اس وقت پورا مغرب اور امریکہ صدام کے پیچھے تھے اور کیمیکل ویپنز بھی اس جنگ میں استعمال ہوئے. تو لہٰذا یقیناً اس جنگ میں جو ایک ٹیکنیکل سپیریورٹی ہے اس سے ایران کا بہت معاشی اور اقتصادی نقصان ہو چکا ہے اور ہونے کا امکان ہے. لیکن کیا وہ ایک سیاسی تبدیلی کا موجب بن سکے گا, اس کے اوپر ابھی میں سمجھتا ہوں کہنا قبل از وقت ہے, چونکہ یہ ابھی کوئی اتنا قرین قیاس نہیں لگتا. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ طویل جنگ ہوگی یا کہ مختصر وقت میں ختم ہو جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ اس کو کوئی اس کا حل نکالا جائے. چونکہ جیسے میں نے کہا کہ جو اس جنگ کے مضمرات ہیں, آپ دیکھیے کہ اگر RLNG یہ جو LNG کی سپلائی متاثر ہوتی ہے تو اس سے صرف پاکستان ہی نہیں ہے بلکہ یورپ بھی توانائی سے متاثر ہوتا ہے. پھر اسی طرح اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں اس کے لیے سب ممالک کے لیے مشکلات ہیں, اور یورپ ہے چاہے برطانیہ ہے, ان کی معیشت کوئی اتنی ابھی ایسے اچھے حالات میں نہیں. یوکرین کی جنگ نے پہلے ہی انہیں ڈرین آؤٹ کیا ہوا ہے. تو یہ جو ہائی کاسٹ ہے اس جنگ کی اب جو سامنے آ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے رد عمل میں ایسی کوششیں شروع ہوں گی جو چاہیں گی کہ کسی قسم کا کوئی ون حل نکال کے کوئی تمام فریقین کے لیے ایسی صورت بنائی جائے کہ اس میں کوئی جنگ بندی کا سبب بنے.